السلام علیکم۔ ایک چھوٹا سا سوال آیا ہے کہ کیا موسیٰ نے کسی فرعون کے سپاہی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا تھا؟ اس کی کیا حقیقت ہے یہ بتا دیں۔ صرف ایک ہی آیت کی بات ہے، اس لیے میں اس کو کر دے رہا ہوں۔ تو آئیے سورہ قصص سورہ نمبر 28 اور آیت نمبر 15۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے آپ کو واضح کر دوں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ۔ اور وہ شہر میں داخل ہوا غفلت کے وقت، جبکہ اس کے باشندے بے خبر سوئے ہوئے تھے، تو اس نے دو آدمیوں کو باہم لڑتے ہوئے پایا۔ ایک اس کی برادری میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو اس کی برادری سے تھا اس نے اس کے مقابلے پر جو اس کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ سے مدد مانگی، تو موسیٰ نے اس کو ایک مکہ مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس موسیٰ نے کہا یہ کام شیطان کی حرکت سے ہوا، بے شک وہ دشمن ہے کھلا بہکانے والا۔ یہ ہے روایتی ترجمہ، جس کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے کہ موسیٰ نے اپنے برادری کے شخص کی حمایت میں ایک مکہ دے مارا، اور مکہ بھی ایسا کیا کہ وہ بیچارے جان سے ہی گیا۔ پھر کہہ رہے شیطان کا عمل ہے، تو موسیٰ کے عمل کو شیطان کا عمل بنا دیا۔ کیا موسیٰ شیطانی عمل کرتے تھے؟ یہ توہین رسالت ہے، یعنی موسیٰ کی توہین ہے۔ تو حقیقت میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا ماننے والا، کیونکہ اللہ تو دین اسلام دیتا ہے، سلامتی والا نظام۔ تو جو سلامتی کے نظام کا قائل ہوتا ہے، جو اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے، جو سلامتی کے نظام کا دعوے دار ہوتا ہے، وہ کیسے ایسا کر سکتا ہے کہ بغیر کوئی مسئلہ کو سمجھے مکہ بھی مارے اور اس طرح سے مار دے کہ اس سے بیچارہ جان سے بھی جائے؟ اس سے بڑا تو کوئی ظلم ہی نہیں ہے۔ یہ تو آج کا بھی کوئی جو ذرا سا عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرتا ہے، سوائے اس کے جو انتہائی جانبدار ہوں یا جاہل ہوں، جو اپنی برادری کی حمایت میں بغیر سوچے سمجھے کود پڑتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ دخل المدینہ تھا، اور داخل ہوا خاص شہر میں، علی حین غفلۃ، اس پر وہ مقررہ وقت غفلت والا، من اہلیہ، اس کی اہلیت والوں سے، فوجدہ، پس پایا، فیہا، اس میں، رجلین، دو مضبوطوں کو، یقتتلان، وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ اب یقین سی بات ہے کہ یہ دو آدمی کی بات نہیں ہو رہی، دو گروہوں کی بات ہو رہی ہے۔ دو گروہ آپس میں باہم جھگڑ رہے تھے۔ یہاں بھی لفظ قتل ہے، انہوں نے یہاں قتل کا خود انہوں نے جھگڑا کر دیا باہم لڑتے ہوئے، کیونکہ قتل کروا دیتے تو پھر دوسرا لڑتا کیسے۔ بہرحال دیکھیے یہ ہے کیا۔ وَهَٰذَا مِن شِيَّتِهِ، یہ اس کے گھروں سے، اس کی شیعہ سے، یعنی اس کے گھروں سے، وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور وہ اس کے عداوت والوں سے، فَاسْتَغَاثَهُ، بس اس نے اس سے مدد چاہا، الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ، وہ جو کہ اس کے گھروں سے، عَلَى الَّذِي، اس گروہ پر، اس شخص پر، من عدوِّهِ، جو اس سے عداوت رکھنے والا تھا۔ فَوَكَزَهُ، یہ جو کہتے ہیں نا پس اس نے ایک مکہ مارا، وکز مکے کو نہیں کہا جاتا، وکز کہا جاتا ہے علیحدہ کرنے کو، دھکا دینے کو، الگ کرنے کو۔ یقین سی بات ہے اگر دو آدمی بھی باہر جھگڑ رہے ہوں گے تو جو غیر جانبدار شخص ہوتا ہے، جو امن پسند شخص ہوتا ہے، وہ جاتے ہی کسی کو بھی نہیں مارتا ہے، تو وہ جاتے پہلے چھڑائے گا، مسئلے کو سنے گا، اس کے بعد وہ حق کا ساتھ دے گا اور باطل کے خلاف ہو جائے گا۔ لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دو لڑ رہے ہیں اور ایک غیر جانبدار شخص، ایک امن پسند شخص جاتے ہی کسی ایک کو جڑ دے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ موسیٰ پر سب سے سنگین الزام ہے۔ تو فوقظہ، پس اس نے اسے علیحدہ کیا یا دھکا دیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں الگ کیا، فقضى علیہ، پس اس پر مکمل کیا۔ یقینی سی بات ہے یہ دو گروہوں کا باہم جھگڑا تھا، تو پھر اسے مکمل کیا، اس کا تصفیہ کیا کہ کس بات پر باہم جھگڑ رہے تھے، اس کو سنا، اس کو اس نے مکمل کیا، قضیہ کیا، یعنی فیصلہ کیا، اسے مکمل کیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، کہا یہ خاص سرکشی والے عمل سے ہے۔ یقینی سی بات ہے جو لوگ جھگڑ رہے تھے ان کو بتایا کہ یہ سرکشی کا عمل ہے، جھگڑنا جو ہے وہ سرکشی کا عمل ہے۔ جو جھگڑنے والے نہیں ہوتے، یعنی جو سرکش نہیں ہوتے ہیں، سرکشی والا عمل اختیار نہیں کرتے ہیں، وہ کبھی بھی جھگڑتے نہیں۔ اگر ان کی بحث بھی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بحث برائے دلیل ہو رہی ہوتی ہے، یعنی حج ہو رہا ہوتا ہے، جدال نہیں ہو رہا ہوتا، بحث برائے بحث نہیں ہو رہی ہوتی۔ جس طرح ہمارے یہاں مولوی یا عام جو اپنے آپ کو قرآن فہم بھی کہتے ہیں لیکن قرآن سے دور کا واسطہ نہیں، بغیر روایت کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، وہ اسی طرح فتوے لگا دیتے ہیں اور فوراً جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ۔ تو اللہ کے ماننے والے کے یہ کام ہی نہیں کہ کسی کا نام لے کر کسی پر کوئی تنقید کرے۔
بات یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے اس کو واضح کرنا ہے، معاملہ کیا ہے اس معاملے کو دیکھ کر اس کو سلجھانا ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تو بس اس نے ارادہ کیا موسیٰ نے اور اس پر مکمل کیا، اور کہا یہ جو عمل ہے یہ سرکشی والا عمل ہے، کہا یہ عمل سرکشی والے عمل سے ہے۔ انہ عدو مضل مبین، تو بے شک وہ عداوت ہے، دشمنی ہے اور بیان کی ہوئی گمراہی ہے۔ مضل مبین جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے، تو ضل کہتے ہیں گمراہی کو، مضل جس سے انتہائی گمراہ جمع ہے، اور مبین بیان کیا سے جس میں بیان کیا کہ انتہائی واضح گمراہی ہے، واضح بھٹکنے والا ہے، گمراہی والا ہے، بہکانے والا، آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ اور وہ خاص شہر میں داخل ہوا جب اس کی اہلیت والے مقررہ وقت پر غفلت میں تھے، بس وہ دو مضبوط گروہوں کو یا دو مضبوطوں کو باہم جھگڑتے ہوئے اس میں پایا۔ یہ اس کے گروہ سے تھا اور یہ یعنی جو دوسرا اس کے دشمنوں سے تھا۔ بس وہ جو کہ اس کے گروہ سے تھا اس پر جو اس سے عداوت رکھنے والوں میں سے تھا اس سے مدد چاہا۔ بس موسیٰ نے اسے الحادہ کیا یعنی دھکا دیا، الگ کیا، بس اس پر مکمل کیا یعنی دونوں کو سن کر فیصلہ کیا، کہا یہ خاص سرکشی کے عمل سے ہے، بے شک وہ بیان کیے ہوئے گمراہوں والا دشمن ہے، گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ تو یہ تھا اس کا رواں ترجمہ، اور اللہ نے جتنے الفاظ دیے انہی الفاظوں میں بات سمجھ میں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی بات سے زیادہ فصاحت و بلاغت کوئی نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے اس کو اللہ نے عربی کہا ہے جس میں نہ ڈالنے کی گنجائش نہ نکالنے کی گنجائش ہے۔ اب کیونکہ ہمارے یہاں مروجہ طور پر روایتی ترجمہ اس قدر بیٹھا ہوا ہے کہ لوگ اس سے نکل نہیں پاتے ہیں، اور اس ترجمے کو بنیاد بنا کر ہی قرآن پر تنقید کرتے ہیں یا قرآن کے دفاع کرنے لگتے ہیں، تو وہ روایتیں لے آتے ہیں سامنے، کیونکہ بغیر روایت کے کر نہیں پاتے ہیں۔ دراصل مسئلہ جو ہے وہ صرف روایتوں سے انکار کرنے کا، اگر آپ روایتوں سے انکار کر لیں گے تو اللہ کی ہدایت سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر آپ روایتوں میں رہیں گے اور قرآن کو روایتوں سے سمجھیں گے تو آپ کبھی اللہ کی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس پورے اس کا جو یہ ہے کہ ایک شہر میں جب شہر کی اہلیت والے وہاں غفلت پر تھے تو وہاں وہ داخل ہوا، اور وہاں اس نے دو گروہوں کو باہم جھگڑتے ہوئے پایا، ایک جو اسی کے گروہ میں سے تھا اور دوسرا جو اس سے عداوت رکھنے والے گروہ سے تھا۔ تو بس وہ جو اس کے گروہ سے تھا اس نے جو عداوت رکھنے والے سے ان پر اس سے مدد چاہا، تو موسیٰ نے ان دونوں کو الگ کیا اور پھر ان کا معاملہ مکمل کیا اس پر، اور کہا یہ جو ہے یہ خاص سرکشی والا عمل ہے۔ تو بے شک یہ جو سرکشی والا عمل ہے نا یہ خاص طور پر واضح گمراہ کرنے والا، بھٹکا دینے والا دشمن ہے، اسی سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے سارا کچھ، نہ موسیٰ نے مکہ مارا اور نہ کوئی مرا اور نہ کوئی اس طرح کے الزام تراشی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، بے شک میں نہیں سمجھا پاتا ہوں، آپ کسی اور سے سمجھیں، کوئی اور سمجھا رہا ہے، دوسرا نہیں تیسرا چوتھا آپ ہر ایک کو سنیں، لیکن اللہ کی ہدایت تک پہنچیں۔ اس کو روایتوں کا پابند بنا کر اسے ماضی کا قصہ نہ بنائیں، یہ اساطیر الاولین نہیں ہے، خیر ہے، بھلائی ہے۔ بھلائی اسی وقت ہوگا جب آپ ہدایت کو سمجھیں گے، اگر آپ ہدایت کو، بھلائی کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اسے اساطیر الاولین پہلوں کی کہانی بنا کر رکھیں گے، اور کہانی اور افسانوں میں ہدایت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی ہدایت تک پہنچنے کے لیے اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھیں، جبھی بات واضح ہوگی۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔